بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ 2 دن میں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور جیسے کہ ہم سب واقف زندگی، مبلغین، داعین خصوصی اور جماعت میں تمام احباب جماعت جانتے ہیں کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم لوگ نے دعاؤں میں، ذکر الہی میں، نماز میں، قرآن کریم میں پہ غور اور تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، حمد کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور محنت کر کے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان کے مہینے سے جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق دے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا. تو اصل مقصد رمضان کا یہی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ پہچانیں، قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکت سے اپنا قرب عطا فرمائے. اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں پورا کرنے کی اپنے فضل سے توفیق دے. جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کا، یا آپ کہہ لیں رمضان کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہم لوگ نے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے جذبات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ قائم کر دے اپنے فضل سے، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے توفیق دے کہ قرآن کریم کی برکت سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت تمام لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کے فضل سے قائم کر سکے. تو جو اصل شعبہ نور الاسلام کا مقصد ہے وہ یہی ہے، ہم سب واقف زندگی کا اور داعین خصوصی کا اور ہمارے سارے مبلغین کا، کہ دعا کر کے، محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل اور دماغ میں اللہ اپنے فضل سے قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم غیر احمدی مسلمان کے دل اور دماغ میں بھی قائم کر سکیں، اور غیر مسلمان بھائیوں کے دل میں بھی قائم کر سکیں. اس رمضان میں خاص طور پر ہم لوگ نے اس کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی عظمت قائم کر، اور تمام بنی نوع انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی عظمت قائم کر. یہ ٹارگٹ ہم سب کو خلیفہ وقت نے دیا ہے. تو اس لیے اس رمضان کے مہینے میں اس کے لیے ہم سب نے بہت دعا کرنی ہے اور بہت کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت بنی نوع انسانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قائم کرے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات والیوم 2 پیج 109، ملفوظات والیوم 2 پیج 109 جو الاسلام میں انٹرنیٹ ایڈیشن جو موجود ہے، کتاب موجود ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم اقتباس ہے،
اس کا میں صرف 2 لائن پڑھتا ہوں. اس سے ہمارے سارے زندگی کا مقصد اور ہمارے کس قسم کے خیالات ہونے چاہیے، ہماری دل کی کیا تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے سوچوں کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ان 2 لائنز میں ہمارے سارے زندگی کا لائعمل بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایوری ہیومن بینگ possesses desire, but a person cannot become a believer until they give precedence to the greatness of God over all of their desires. ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، جذبات ہوتی ہے، لیکن ایک انسان سچا مومن جب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہش کو، اپنے تمام سوچ کو، اپنے تمام جذبات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، گریٹنس آف گاڈ کو ہر اپنی خواہش، جذبات اور سوچ پر حاوی کر لے. یعنی ہمارے زندگی کا مقصد اور لائعمل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی روشنی میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ گریٹنس آف گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل اور عظمت میں قائم ہو، اور ہماری ایک شدت سے تڑپ ہو کہ تمام بنی نوع انسان کے دل اور دماغ میں اللہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم کرے. تو ہماری اپنے لیے بھی وہی خواہش ہونی چاہیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی عظمت قائم کرتے. اپنے دل میں، ہمارے دل میں اور تمام بنی نوع انسان کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی عظمت یعنی گریٹنس آف گاڈ قائم کرتے. اب اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم کرنے کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، وہ کون سا لائعمل جو ہم لوگ نے ہر دن اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عمل کر کے، دعا کر کے، کوشش کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی گریٹنس آف گاڈ ہمارے دل میں بھی قائم کرے اور بنی نوع انسان کے دل میں بھی اپنے فضل سے قائم کرے. تو ہم لوگ نے کیسے اپنے رمضان کا مہینہ کو گزارنا ہے، کیسے دعا کرنا ہے اور کیا اعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وہ اقتباس جو میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ملفوظات کا، وہ میں دوبارہ پیش کرتا ہوں کیونکہ وہی اصل لائعمل ہے ہمارے دل میں بھی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی گریٹنس یعنی عظمت قائم کرنے کا، اور بنی نوع انسان کے دل میں بھی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم کرنے کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بس اس طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو، اس نے کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجوبات قدرت میں. ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں، ایک طرف نشانات ہیں. وہ انسان کو منوا دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرت والا خدا موجود ہے. وہ پہلے اپنے برگزیدہ پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے، اور یہی بھاری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں اور جس کا نام پیش گوئی ہے. اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم کرنے کے لیے 2 لائعمل بتائے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ونڈرز آف نیچر ہے، ایکٹ آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، زمین میں ہر چیز جو پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل کہتے ہیں. اس پر پیار، محبت اور دعا سے، توجہ سے، تدبر سے اللہ تعالیٰ کے فعل پر غور کرو. جیسے مسیح موعود السلام فرماتے ہیں بس اس طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو، اس نے کس قسم
کی घड़ियां बना रखी हैं और कैसे कैसे अजूबात कुदरत में हैं। एक तरफ तो उसकी हस्ती के अकली दलाइल है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला के फेल पर गौर करने से हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, मारिफत, अजमत बढ़ती है अल्लाह के फजल से। मसीह मौद सलाम ने पहला पॉइंट। फिर अल्लाह ताला जो शरीयत नबियों पर नाजिल करता है, जिसमें पेशगोइयां होती हैं, यानी अपना पाक कलाम, उसके जरिए उस पर तदब्बुर और गौर करने से हमें अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला की अजमत समझ में आती है। यानी दो चीज का जिक्र हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किया। अगर हम लोग ने अल्लाह ताला की अजमत को समझना है और अल्लाह ताला से दुआ करके, मेहनत करके, अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल और दिमाग में कायम करना है, वो है एक्ट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का फेल, कानून कुदरत, वंडर्स ऑफ नेचर पर प्यार, मोहब्बत और तदब्बुर से गौर करना। और दूसरा है अल्लाह ताला का कौल, यानी अल्लाह ताला का कलाम जो कुरान करीम है, उस पर प्यार, मोहब्बत, तदब्बुर से गौर करना। तो ये दो रास्ते हैं, अल्लाह का फेल, एक्ट ऑफ गॉड, और अल्लाह का कॉल, अल्लाह का वर्ड्स यानी कुरान करीम। ये दो जरिया हैं जिसके जरिए अल्लाह के कलाम के बरकत से, अल्लाह ताला के फजल से हम लोग अल्लाह ताला की अजमत को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे दिल और दिमाग में कायम कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक तर्जुमतुल कुरान क्लास खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला का सूरा अल सफात चैप्टर 37 of Holy Quran verses 12 and 13, सूरा अल सफात चैप्टर 37 वर्स 12 and 13, उसका वीडियो क्लिप भेजा था तर्जुमतुल कुरान क्लास खलीफा राबे का। वो दोबारा भी भेज दूंगा मैं, उसको गौर से सुने और उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी दिल की तड़प, आपकी दिल की, आपको क्या पसंद आता था, खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला ने अल्लाह के कलाम यानी कुरान करीम के जरिए से हमें समझाया है। वो क्या थी? चैप्टर 37 वर्स 12, वो अल्लाह ताला की कानून कुदरत यानी इर्तका कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर है, एवोल्यूशन का जिक्र कर वो आयत करती है, यानी चैप्टर 37 वर्स 12। फिर आगे जो वर्स 13 है चैप्टर 37 का, अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की हालत हमें खोल कर बताता है। और वो क्या है? जब अल्लाह ताला कुरान करीम में इस तरह की सीक्रेट्स ऑफ नेचर, वंडर्स ऑफ नेचर का इल्हामन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म देता था, तो आपको ये ऐसा इस किस्म का इल्म, ऐसी आयत बहुत पसंदीदा, आपको बहुत पसंद आती थी। अल्लाह ताला वर्स 13 चैप्टर 37 में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का जिक्र करते हुए फरमाता है कि ये रसूल वो रसूल है जिसको जब मैं वंडर्स ऑफ नेचर, अल्लाह ताला के फेल के इल्म देता हूं, अल्लाह ताला के कलाम के जरिए आप तक ये जब इल्म पहुंचता था, आपको ऐसी आयत बहुत पसंद आपको आती थी, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की हालत। तो आपकी सुन्नत क्या थी कि वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में अल्लाह ताला जब आपको इल्म देता था, आपको बहुत खुशी होती थी और आप अल्लाह ताला की अजमत में और ऐसी आयत पर हमसे आपका दिल डूब जाता था। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि अल सफात की जो चैप्टर 37 वर्स 12 एंड 13 है, अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे दिल में भी ऐसी खुशी हो, ऐसी तड़प पैदा हो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तड़प थी और खुशी आप महसूस करते थे जब कोई कुरानी आयत वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में बात करती थी। अल्लाह ताला हमें भी उसकी तौफीक दे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिलों में कायम करने और दुनिया को अल्लाह ताला की अजमत की पहचान कराने के दो रास्ते बताए हैं।
ایک ونڈرز آف نیچر پر غور کرنا اللہ تعالیٰ کے فعل پر اور قرآن کریم پر. یہ دو ذریعے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ بھی بڑھ سکتے ہیں اور دنیا کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لا سکتے ہیں. میں جیسے آج میں نے ذکر کیا تھا برائن احمدیہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور خلیفہ رابع کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے بارے میں کچھ کہوں گا، اس میں سے اقتباس آپ کو پیش کروں گا. اس لیے میں نے یہ دو کتاب کو چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دو کتاب، یہ دو راستے ہمیں کھول کھول کے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی ونڈرز آف نیچر پر کیسے غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قول یعنی کلام قرآن کریم پر کیسے غور کرنا. یہ دو کتاب ہمیں وہ پریکٹیکل لائعمل پریکٹیکل گائیڈنس دیتی ہے کہ یہ راستے پر کیسے چلا جائے، اپنے دل میں اس طرح کے جذبات کیسے پیدا کیا جائے، ہمارے دماغوں میں اس طرح کے سوچ کیسے پیدا کیا جائے. ایک پریکٹیکل گائیڈنس ہے، ایک ریفرنس مینیول ہے یہ دو کتاب جو ہمیں سکھاتی ہے، ایک ٹریننگ مینیول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، اس کو ہمارے دل اور دماغ میں قائم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے فعل پر غور کرنا ہے ونڈرز آف نیچر پر، اور اللہ تعالیٰ کے قول پر غور کرنا ہے یعنی قرآن کریم اللہ کے کلام پر غور کرنا ہے. تو برائن احمدیہ اور کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ ہمیں وہ پریکٹیکل ٹریننگ مینیول ہے جو یہ دو راستے ہمیں کس طرح کرنا ہے عملی زندگی میں وہ سکھاتی ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے بڑے پیار سے عاجزی سے آپ سے بھی اور تمام احباب جماعت سے کہ رمضان کے مہینے میں آپ برائن احمدیہ اور ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو انگلش میں بھی آ چکی ہے اور اردو میں بھی موجود ہے، اس کو بڑے پیار محبت اور غور اور تدبر سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت اور عظمت جو اصل مقصد ہے قرآن کا اور رمضان کا، اس میں ہم لوگ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ترقی کر سکیں. مسیح موعود علیہ السلام برائن احمدیہ میں فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، یہ برائن احمدیہ انگلش پارٹ 3 ہے، پیج 184-185، بہت اہم اقتباس ہے. مسیح موعود علیہ السلام ونڈرز آف نیچر کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت قانون قدرت کے بارے میں ہمیں کس طرح گائیڈ لائنز دیتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، So those who read the Holy Quran even in a cursory manner will not deny the obvious fact that this blessed word of God places great stress on the exercise of thought and reason, so much so that it describes it has a characteristic of believers that they constantly reflect upon the wonders of heavens and earth and deliberate on the wisdom of the law of God. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، سرسری مطالعہ، اس کے سامنے کیا چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مومن کو بار بار توجہ دلاتا ہے کہ تم نے مسلسل طور پر زمین اور آسمان پر غور کرتے جانا ہے. اتنی توجہ دلاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تدبر کرنا زمین و آسمان کے ونڈرز پر، اس کے پیدائش پر اتنی بار توجہ دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہ یہ ایک فطرت بن جاتی ہے. It describes it has a characteristic of believers، یعنی ایک مومن کا یہ ایک اندرونی فطرت بن جاتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے. پھر مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ال عمران میں that is in the creation of the heavens and earth and in the alteration of the night and day there are number of signs for the wise to prove the existence of the creator of universe and his might. The wise are only those
who remember God sitting, standing, and lying on their sides, and keep meditating and pondering over the creation of the earth and the heavens and other creation, and their hearts and tongues keep supplicating, O our Lord, you have not created any of these things in vain and without purpose. Rather, everything in your creation is full of wonders of your power and wisdom and points towards your blessed being. देखिए कितने प्यारे अंदाज में हमारे जिंदगी का लायमल दे दिया हजरत मसीह मौद सलाम ने। मसीह मौद सलाम फरमाते हैं, उलुल अलबाब कौन है? The wise are only those who remember God sitting, standing, and lying on their sides, and keep meditating and pondering over the creation of the earth and heavens and other creations, and their hearts and tongues keep supplicating, O our God, you have not created any of these things in vain and without purpose. Rather, everything in your creation is full of the wonders of your power and wisdom and points towards your blessed being. यानी सूरह अल इमरान की 191, 192 की जो आयत है उसकी तफसीर में मसीह मौद सलाम हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि एक मोमिन, एक उलुल अलबाब कौन है? वो बैठते, चलते, लेटते, हर वक्त यानी 24 घंटा उसके दिल और दिमाग में क्या तदब्बुर और क्या गौर और फिक्र होता रहता है? अल्लाह ताला की कानून कुदरत, जमीन, आसमान की पैदाइश एंड अदर क्रिएशन, हर किस्म की पैदाइश अल्लाह ताला ने जो किया है यही उसके दिल और दिमाग में घूमता रहता है। इसी 24 घंटे एक मोमिन की सोच, मोमिन के जज्बात, मोमिन के दिल की कैफियत मसीह मौद सलाम ने उसका नक्शा खींचा है कि वो वंडर्स ऑफ नेचर, अल्लाह ताला के फेल पर 24 घंटे गौर करता रहता है, तदब्बुर करता है प्यार मोहब्बत से, और अल्लाह को उसको अल्लाह ताला की अजमत, इसके जरिए अल्लाह ताला के वंडर्स ऑफ क्रिएशन के जरिए अल्लाह ताला को उसके जरिए याद करता है और अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह करता है। तो अब हमें इसको प्रैक्टिकल बनाना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोमिन वो होते हैं, उलुल अलबाब वो होते हैं जो बैठते, लेटते, हर दम जमीन और आसमान की पैदाइश, अदर क्रिएशंस की पैदाइश, उसमें क्या क्या अल्लाह ताला ने राज रखे हैं, क्या क्या कुदरत रखी है, क्या क्या उसमें अल्लाह ताला ने खूबसूरतियां रखी है, उस पर गौर करते रहना है। तो आज यूट्यूब का जमाना है, रमजान का जमाना, रमजान का महीना है, तो इस आयत को प्रैक्टिकली अमल करने के लिए हमें चाहिए कि जो यूनिवर्स है, हमारी बॉडी है, और अल्लाह ताला की जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उसका आप यूट्यूब में जाएं, बहुत सारे वीडियो फिल्म्स मिलेंगे जिसके जरिए हम लोग अल्लाह ताला के क्रिएशन का इल्म हासिल कर सकेंगे। उसको देखने के बाद हमारे अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह 24 घंटे हमारे दिल और दिमाग में जो वीडियोस देखेंगे यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में, वो बातें घूमती रहेगी। तो अल्लाह के फजल से ये आयत को हम लोग अपने जिंदगी में पूरा कर सकेंगे कि बैठते, लेटते, सोचते, चलते, अल्लाह ताला की इस कायनात को, अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है उसके बारे में हम लोग तदब्बुर करते हुए दिल से अल्लाह ताला की अजमत को पहचान सकेंगे और अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह कर सकेंगे, जो असल मकसद है कुरान करीम का और रमजान के महीने का। फिर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ब्राइन अहमदिया पार्ट 4 में पेज 23 में फरमाते हैं, रिफ्लेक्शन अपॉन all the creations of Almighty God establishes the principle that wonders and marvels which He has bestowed upon His creation are of two types. Some are those which are easily discernible. For instance, everyone knows that man has organs such as 2 eyes, 2 ears, 1 nose, and 2 feet. These are facts which are discovered through a cursory glance. The others are those facts
which demand deeper insight. For instance, the structure of an eye, through which both eyes work in unison with each other, has one organ and enable one to see everything, whether large or small, and the structure of ears, through which they can hear different sounds and differentiate between them. These are facts which cannot be discovered through a cursory glance. Rather, specialists in the physical and biological sciences have discovered these truths after extensive research and deep deliberation spanning over a lengthy period of time. And still, there are hundreds of other undiscovered subtleties and verities of human body which the mind of no scientist and researcher has yet been able to comprehend. फिर आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, undoubtedly the paramount objective of these subtleties and verities is to lead man to acknowledge the perfect powers of the all-wise God, who possesses absolute wisdom and has worked such wonders and marvels into the creation of man. इसका खुलासा है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान अगर अपने बॉडी पर गौर करे, हर एक को पता है कि उसके 2 आंख हैं, 2 कान हैं, एक नोज है, नाक है, पांव है, ये तो सरसरी हर एक को पता है, लेकिन असल मकसद ये नहीं है। कितने साइंटिस्ट ने रिसर्च करके लंबे अरसे से रिसर्च करते जा रहे हैं और उन्होंने आंख के स्ट्रक्चर के बारे में, आंख किस तरह काम करती है, कान किस तरह काम करता है, उसका निजाम क्या है, हैरत अंगेज डिस्कवरीज करके, रिसर्च करके हमारे सामने पेश की। और अभी ऐसे बहुत सी बातें हैं हमारी बॉडी की जिसको अभी डिस्कवर करना है, बहुत से छुपी बातें हैं जो अभी साइंटिस्ट ने पता करना है। फिर आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका सब ये जो रिसर्च हो रहा है फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस में, हमारे बॉडी के बारे में, हर ऑर्गन के बारे में, और नई नई जो रिसर्च होती जा रही है वो मैगजीन्स में छप रही है, किताब की शक्ल में आ रही है, जो साइंटिस्ट रिसर्च करके पेश करते हैं, और यूट्यूब चैनल्स में इसके वीडियोस आते हैं हमारे बॉडी और वंडर्स ऑफ ब्यूटी के बारे में, बॉडी के बारे में, आंख के वंडर्स के बारे में, कान के वंडर के बारे में। तो ये सब क्यों अल्लाह ताला ने ये रिसर्च करा रहा है? ताकि इंसान इसको सीखे, इस पर गौर करे, तो उसको हकीकत पता चलेगी कि अल्लाह ताला के कितने वंडरफुल पावर्स हैं, कितना अजमत वाला है, अल्लाह की ग्रेटनेस का पता चले कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर के निजाम में, चाहे वो आंख हो, कान हो, किडनी हो, लीवर हो, उसके अंदर ऐसे ऐसा सिस्टम बनाया है, इंसान हैरत अंगेज, यानी अल्लाह ताला की हम्द और तस्मीह में डूब जाता है और अल्लाह की अजमत में डूब जाता है। तो देखें, पहले मसीह मौऊद सलाम ने फरमाया जमीन और आसमान, यूनिवर्स पर गौर करो, और अब फरमा रहे अपने बॉडी पर गौर करो, बॉडी के ऑर्गन्स पर गौर करो। इसके भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, यूट्यूब में जाएं, हम लोग भी इसको देखें, अहबाब जमात को भी बताएं। ये असल जिक्र इलाही जो कुरान करीम हमें सिखा रहा है। मसीह मौऊद सलाम ब्राइन अहमदिया के जरिए हमें ये 2 राज खोल के बता रहे हैं। अगर अल्लाह ताला की हम्द करना है, अल्लाह ताला की तस्बीह करना है, अल्लाह ताला की असमत दिल में कायम करना है, तो यूनिवर्स के गौर करो, अर्थ पे गौर करो, एटमॉस्फेयर पर गौर करो, और उसके साथ साथ अपने बॉडी पर गौर करो। आंख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करता है। इसके लिए आज अल्लाह ताला के फजल से इस इंटरनेट के दौर में यूट्यूब में यूनिवर्स के बारे में भी, अर्थ के बारे में भी, हमारे बॉडी के बारे में, आंख के बारे में, कान के बारे में बहुत सारे वीडियो फिल्म्स हैं। इसको देखें, ये असल जिक्र इलाही है जिसके जरिए अल्लाह ताला की असमत हमारे दिल में कायम हो। तो इस यूट्यूब से के वीडियो से इस रमजान में फायदा उठाएं, क्योंकि ब्राइन अहमदिया में हजरत मसीह मौऊद सलाम ने हमें लाएमल दिया है कि यूनिवर्स और अल्लाह ताला के बॉडी पर जो अल्लाह ने बनाया उस पर गौर करो, तो फिर सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तस्बीह, हम और अजमत का हमें अल्लाह के फजल से उसकी पहचान होगी। अब दूसरे हिस्से पर आता हूं मैं,
پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ونڈرز آف نیچر، اللہ تعالیٰ کے فعل، کریشن پر غور کرنا، اور دوسرا جیسے حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کرو، اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا سمجھ میں آئے گا، محبت اور معرفت. کیونکہ قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، جو دونوں پہلو کو کھولتی ہے. 750 یا اس سے زائد آیت ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ قانون قدرت پر غور کرو، یونیورس پر غور کرو، ہمارے باڈی پر غور کرو. اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور عظمت کا پتہ چلے گا. پھر ایسی ایسی پیشگوئیاں ہیں قرآن کریم میں جس کے ذریعے جب ہم لوگ اس کو غور کریں گے، تدبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت میں ترقی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پہچان ہوگا. جو مسیح موعود السلام نے ہمیں راستہ سکھایا، دو راستے ہیں، ونڈرز آف نیچر، اللہ تعالیٰ کا فعل، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو پیش گوئیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ دونوں کو جب لے کر ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور اپنے دل میں اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فعل اور اللہ تعالیٰ کے قول پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی عظمت ہمارے دل میں اللہ کے فضل سے بڑھتی جائے گی. مسیح موعود السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت یعنی قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ ہے برائن احمدیہ پارٹ 3 پیج نمبر 44. The second, whereby we acknowledge that God must have provided some perfect means for the salvation of his creatures, is only possible if we believe the perfect means to be a revealed book that is matchless and incomparable in itself, and explains every abstract law of nature. If the criteria for this perfect means is that it should be matchless and incomparable and a bearer of unmistakable written testimony to its divine origin and its religious teachings, then all these qualities can be found only in a revealed book that is without any match. Nothing else can combine all of these qualities, because this merit can only be found in a revealed book which through its discourse and its peerless nature can lead to the stage of perfect certainty and perfect enlightenment. حضرت مسیح موعود اس کا خلاصہ ہے برائن احمدیہ پارٹ 3 پیج 44 جو انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کرو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا، اور وہ ہے قرآن کریم. پھر آگے مسیح موعود السلام برائن احمدیہ پارٹ 3 پیج 45 میں فرماتے ہیں It should be borne in mind that a person who relies exclusively on rational arguments has a vein of atheism in him. The same vein becomes bloated and prominent in an atheist, while it remains hidden among the rest. This vein can be severed only by such a revealed book as is truly beyond the capacity of man to produce. For, as I have already mentioned above, people have always arrived at different conclusions from the study of heavens and earth. Some have understood it in one way and others in another. Such difference, however, cannot arise with regard to a matchless book. No one, not even an atheist, can suggest that a matchless word has no speaker and has existed by itself since time immemorial, like the earth and heavens, as he believes them to be eternal. An atheist will debate about a matchless book only for as long as he denies it being matchless. As soon as he admits that in fact writing such a book is beyond human powers, a seed of belief in the existence of God will be planted in his heart. This is because in this context there is no room to imagine that the existence of a speaker is hypothetical and not real, since a word cannot exist on its own without a speaker.
یہ آخری کا لائن میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت اہم ہے. An atheist will debate about a matchless book only for as long as he denies it being matchless, as soon as he admits that, in fact, writing such a book is beyond human powers. A seed of belief in the existence of God will be planted in his heart. This is because if in this context there is no room to imagine that the existence of a speaker is hypothetical and not real, since a word cannot exist on its own without a speaker. یہاں حضرت مسیح موعود السلام فرما رہے ہیں کچھ لوگ جب آپ ونڈرز آف نیچر کا تعارف کراتے ہیں، زمین اور آسمان کیسے پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے، اس کو کوئی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے بحث کرتے رہتے ہیں. وہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، اللہ کی ہستی کو کرنے. لیکن کچھ کٹر جو ایتھسٹ ہوتے ہیں یا سائنٹسٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو جو بھی دلیل دیں کہ یہ یونیورس خود سے نہیں بنا، انسان کی زندگی خود سے نہیں بنی، اس کا ایک کریٹر چاہیے، ایک ڈیزائنر چاہیے، وہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہم لوگ نہیں مانتے. تو ان کو چھوڑو. ان کے لیے کیا دلیل ہے؟ ان کے لیے اللہ کی عظمت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے قریب لانے کے، مسیح موعود السلام فرماتے ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرو کہ ایک ایسی کتاب جو ان کو ثابت کرو کہ میچ لیس ہے، یعنی انسان کے طاقت سے جو علم اس کتاب میں دیا گیا ہے، اگر وہ انسان کے طاقت سے باہر ہے ایسا علم اس کتاب میں لکھنا، تو کیا ہوگا؟ ایتھسٹ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایمان شروع ہو جائے گا. کیوں؟ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے جب تک بحث کرے گا، جب تک آپ اس کو یہ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ جو کتاب ہے یہ میچ لیس ہے، یعنی ایک انسان نہیں لکھ سکتا، انسان کی طاقت، انسان کی سوچ، انسان کے دماغ سے اعلیٰ کتاب ہے، اس کا جو علم ہے، اس میں جو مضمون ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. جب آپ اس کو یہ ثابت کر دیں گے، اس کو پھر خدا کی عظمت اور خدا کے طرف اس کا رجحان ہوگا. کیوں؟ وہ تو کہہ سکتا ہے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی کتاب ہو، اگر اس کو آپ ثابت کر دیں کہ انسان نہیں لکھ سکتا، انسان کا علم، انسان کی طاقت نہیں ہے، اس میں جو کتاب میں علم دیا ہے اس کو آپ وہ خود لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کرے، تو وہ تو جب یہ ماننے لگے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی کتاب خود بخود بن گئی، وہ کہے گا کسی نے تو اس کا علم دیا، کسی نے تو لکھا، کسی نے تو بولا، اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے. تو آپ کا مقصد ہے، مسیح موعود السلام اس اقتباس سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور معرفت قائم کرنا ہے تو قرآن کریم پر غور کرو. قرآن کریم میں ایسے ایسے عظیم الشان علم کے خزانے ہیں، پیش گوئیاں ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ انسان کی طاقت کے باہر ہے. سوائے ایک عالم الغیب خدا کے کوئی اس قسم کا علم قرآن میں نازل نہیں کر سکتا. یہ آپ کو ثابت کرنا، اور یہ ذریعہ ہے، دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ کی محبت اور معرفت بڑھتی ہے. پھر برائن احمدیہ پارٹ 3 پیج 46 میں مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، عظمت میں ترقی کرنا ہے، تو کیا راستہ ہے؟ نیملی that in order to grant salvation and complete cognition to mankind، اللہ تعالیٰ کو پورے طرح سے سمجھنا ہے، اس کی محبت، معرفت حاصل کرنا ہے، God must have revealed a book which being peerless would lead to perfect cognition, something that reason alone cannot do. So let it be known that this book is the noble Quran, which not only claims such absolute perfection but also proves it to one's satisfaction. پھر سے میں پڑھتا ہوں. In order to grant salvation and complete cognition to mankind, God must have revealed a book which, being peerless, would lead to perfect cognition, something that reason alone cannot do. So let it be known that this book
is the noble Quran, which not only claims such absolute perfection but also proves it to one's satisfaction. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس پر اگر ہم لوگ غور کریں، قرآن کریم کی پیشگوئیوں پر غور کریں، تو ہمیں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت کے بہار تھی کہ اس قسم کا علم آپ خود سے قرآن کریم میں لکھ سکتے، سوائے ایک عالم الغیب ہستی کے اس قسم کا علم، یعنی جو پیشگوئیاں موجود ہیں، ہر قسم کا علم جو آپ نے سائنس کا علم دیا اور دوسرے پیشگوئی دیا، یہ ایک انسان نہیں لکھ سکتا۔ تو اس ذریعے سے مسیح موعود السلام ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ونڈرز آف نیچر، لاز آف نیچر کا علم دیا، سائنٹیفک پروفیسیز کی، اس کے ذریعے قرآن پر جب ایسی آیتوں پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمارا دل اور ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے بھر جاتا ہے۔ اب خلیفہ وقت حضور اقدس براہین احمدیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسے میں نے شروع کیا کہ کیوں ہم لوگ براہین احمدیہ کو چنا۔ اقتباس تو آپ کو پیش کر دیا، ایک اقتباس یونیورس پر غور کرنے کا، ایک اقتباس ہمارے باڈی پر غور کرنے کا، ایک اقتباس قرآن کریم پر غور کرنے کا۔ یہ تین ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح، اللہ کی محبت اور معرفت میں اللہ کے فضل سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس جو براہین احمدیہ انگلش میں چھپی ہے، اس کے انٹروڈکشن میں آپ پڑھ لیں، بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب کی اہمیت۔ صرف ایک 4 لائن میں پڑھتا ہوں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں براہین احمدیہ انگریزی کے انٹروڈکشن میں، may Allah Almighty bless this presentation۔ انگریزی براہین احمدیہ کے بارے میں فرماتے ہیں حضور اقدس عیدہ تعالیٰ بن العزیز، may Allah the Almighty bless this presentation and make it a source of betterment for the entire world, and may it foster the relationship of mankind with its creator, and may it foster the relationship of mankind with its creator۔ آمین۔ یعنی حضور اقدس فرماتے ہیں براہین احمدیہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انگریزی براہین احمدیہ میں اتنی برکت ڈالے تاکہ اس کا جو اصل مقصد ہے لکھنے کا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی پڑھے گا اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ حضور اقدس وہی فرماتے ہیں میک اٹ اے سورس آف بیٹرمنٹ فار دا انٹائر ورلڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ کیا اصل مقصد ہے براہین احمدیہ؟ کیا تاکہ تمام بنی نوع انسان حاصل کریں، وہ کیا ٹارگٹ ہے، کیا مقصد ہے جس کے لیے براہین احمدیہ لکھا گیا ہے؟ حضور اقدس فرماتے ہیں اینڈ مے اٹ فوسٹر، یعنی براہین احمدیہ کے ذریعے مے اٹ فوسٹر دی ریلیشن شپ آف مین کائنڈ وتھ اٹس کریٹر۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں سب کو پیدا کیا ہے اس سے ایک رشتہ قائم ہو جائے انسانیت کا، وہ اصل مقصد ہے براہین احمدیہ۔ اب میں ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ایک دو اقتباس پڑھ کر پھر ختم کروں گا، پھر مولوی کلیم خان صاحب کچھ براہین احمدیہ کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا آج کا جو ڈسکشن ہے وہ براہین احمدیہ اور ریولیشن ریشنالٹی کے۔ اب جو کتاب ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ ہے، اس کو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ خلیفہ رابع ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کے پریفیس میں پیج 25 پریفیس میں لکھتے ہیں We promise the reader that he will be amply rewarded and his study of this book, yani Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, will assist him by ushering him into the majestic presence of his Lord, the Creator and Master of Universe۔ بہت اہم اقتباس ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں لکھتے ہیں، ریولیشن ریشنالٹی میں، اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے، کیا ٹارگٹ ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ایک پڑھنے والے کو کیا ملے گا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں we promise the reader that he will be amply rewarded and his study will assist him by ushering him into the majestic presence of his Lord, the Creator and Master of Universe۔ کیوں خلیفہ رابع فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو محبت، پیار اور تدبر سے پڑھو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی لقاء ملے گی، اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہوگی۔ کیوں؟
یہ کتاب دو حصوں میں پھیلی ہوئی ہے. ایک، اس کتاب میں ونڈرز آف یونیورس کا بہت ذکر ہے، ونڈرز آف ہیومن باڈی کا بہت ذکر ہے، ونڈرز آف اینیمل لائف کا بہت ذکر ہے، ونڈرز آف پلانٹ لائف کا بہت ذکر ہے. اس کے بعد جتنے بھی ونڈرز ہیں، لا آف نیچر کے، قانون قدرت کے، اللہ کے فعل کے، آل ونڈرز جو فزکس کے انڈر آتے، کیمسٹری یا بایولوجی کے، اس کتاب کے الگ الگ چیپٹرز میں تفصیل سے ایگزامپل دے دے کر خلیفہ رابع نے فرمایا ہے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ونڈرز آف نیچر جو مسیح موعود السلام فرماتے ہیں اس کو غور کرو، یونیورس کو غور کرو. جیسے ابراہیم احمدیہ کے میں نے اقتباس پڑھا تھا، یونیورس پر غور کرو، ارتھ پر غور کرو، ہر کریشن آف اللہ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے باڈی پر غور کرو. خلیفہ رابع نے ونڈرز آف یونیورس، ونڈرز آف ہیومن باڈی، ونڈرز آف اینیمل لائف، ونڈرز آف پلانٹ لائف، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں، ہمارے باڈی میں. ابراہیم احمدیہ کا میں نے اقتباس کیا پڑھا تھا، مسیح موعود السلام نے ابراہیم احمدیہ میں ہمیں توجہ دلائی تھی اپنے آنکھ کے نظام پر غور کرو، اپنے کان کے نظام پر غور کرو. ایک پورا چیپٹر خلیفہ رابع رحم اللہ تعالی نے مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت میں، آپ کی خواہش پورا کرنے میں، آنکھ کے بارے میں اور کان کے تفصیلی جو کام کرتا ہے نظام. تو ابراہیم احمدیہ کی ہی تفسیر ہے، ابراہیم احمدیہ کی ہی شاخ ہے ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. ہمیں مثال دے دے کر یونیورس کے بارے میں، ہیومن باڈی کے بارے میں، اینیمل لائف کے بارے میں، پلانٹ لائف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی مثال دے دے کر ہمیں خلیفہ رابع نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے. کس طرح ونڈرز آف نیچر پر غور کرنا، اللہ کی عظمت کو پہچاننا، تسبیح اور حمد میں ترقی کرنا. اور یہی رمضان کا مقصد ہے، یہی 750 جو آیت ہے قرآن کا مقصد ہے. وہ ونڈر، وہ کتاب ریولیشن میں وہ کھول کر آپ نے فرما دیا. پھر جو دوسرا حصہ ہے جو مسیح موعود السلام نے فرمایا، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، محبت اور معرفت میں ترقی کرتا ہے، وہ قرآن کریم کا کلام پر غور کرو، اس کے پیش گوئیوں میں. اس بارے میں خلیفہ رابع، جیسے میں نے ذکر کیا، ریولیشن ریشنالٹی کتاب میں ونڈرز آف نیچر کا بھی ہے اور قرآن کی پیش گوئی کی تفسیر ہے یہ کتاب. خلیفہ رابع فرماتے ہیں ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے انگلش میں جو پیج 285 اور 286 ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ پیج 285 میں لکھتے ہیں، دی ڈیوائن اسکرپچرز are not textbook of science. Hence, any reference therein to scientific subjects should not be mere incidental. The main purpose is to establish the unity of source, to prove that the material world and the spiritual world are both the work of the same creator. Remember, یہ غور سے سنیں، یہ بہت اہم اقتباس ہے. Remember, the founder of Islam, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the recipient of Holy Quran, was an unlettered person, born in an unlettered society. His birth and upbringing took place in a land flanked on its eastern and western frontiers by two great civilizations at that time, the Roman and Persian empires. اس کے بعد ایک بہت اہم اقتباس خلیفہ رابع رحم اللہ تعالی ہمیں پیشگوئیوں کے بارے میں جو قرآن کریم نے علم دیا اس کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں. کیوں ایسا علم اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو آپ کے طاقت سے باہر تھا. حضور اقدس رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دی ڈیزرٹ آف عربیہ lay trapped in the middle has a wasteland of darkness and ignorance. Would it not be extraordinary for a person born there in 600 AD to so vividly talk of the vastness of this universe and secret it contains, secrets which are only now beginning to emerge like the twinkling of dimly lit stars seen through the hazy light of dusk. It is incredible for such a person to speak of things unknown to the greatest scholars of his time anywhere in the world, and yet to be proved right under the scrutiny of scientific examination
of the 20th century. How right he must have been when he declared that whatever knowledge he transmitted to the world was not of his own making, but came from a supreme, all-knowing, eternal source of absolute wisdom. फिर से मैं इक्तबास पढ़ता हूं. How right he must have been, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, how right he must have been when he declared that whatever knowledge he transmitted to the world was not of his own making, but came from a supreme, all-knowing, eternal source of absolute wisdom. इसका खुलासा है कुरान करीम में जिस किस्म का इल्म मौजूद है, यूनिवर्स कैसे आगाज हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आगाज हुआ, और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स ऑफ कानून कुदरत है जो आज की सदी में 70 साल 80 साल पहले इतने साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद उनको ये इल्म हासिल हो रहा. तो 1400 साल पहले एक इंसान अरब में पैदा होता है, उसको ये इस किस्म का इल्म कैसे आता है? खुद तो नहीं बना सकता, क्योंकि उस जमाने में क्या, आज से 100 साल 150 साल पहले भी चला जाए, दुनिया के किसी किताब में, दुनिया के किसी साइंटिस्ट को ये यूनिवर्स किस तरह शुरू हुई, बिग बैंग किस तरह शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह शुरू हुआ, उसका इल्म नहीं था. ये तो अभी साइंस ने 100 साल पहले या 150 साल पहले से ये रिसर्च शुरू हुआ है. तो एक इंसान जो 1500 साल पहले आया है, उसको कैसे आया? हो ही नहीं सकता उसका इल्म हो, क्योंकि दुनिया में ना किसी किताब में लिखा था. उस जमाने में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, आपके वफात तक किसी लाइब्रेरी में मौजूद था, किसी इंसान को वो इल्म था. तो ऐसा इल्म अगर कुरान करीम में मौजूद है, उसका एक ही रास्ता है कि आलिमुल गैब खुदा ने दिया. वही मसीह मौऊद सलाम ने इब्राहीम अहमदिया में फरमाया, अगर आप ये साबित कर दे कि कुरान इज ए मैचलेस बुक, the knowledge which Quran contains, it cannot be created by man. It was beyond the power of man to create such knowledge which contains the Quran. तो वो है कुरान करीम की खूबी. अल्लाह ताला जो कानून कुदरत के बारे में 750 आयत हमें इसका जिक्र करता है, कानून कुदरत के सीक्रेट्स के बारे में बताता है, और वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में बताता है, और किस तरह कायनात शुरू हुई और दीगर साइंटिफिक प्रोफेसीज है. उससे यह साफ जाहिर होता है इंसान के ताकत में इस किस्म का इल्म कुरान करीम में आ ही नहीं सकता, सिवाय इसके कि आलिमुल गैब खुदा ने ये किताब, ये इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और आपने फिर अल्लाह से इल्म हाकर दुनिया को दी. तो ये दूसरा हिस्सा है जो कुरान करीम के कलाम पर गौर और तदब्बर पढ़ने से अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, मारिफत को हासिल. आखिर में मैं खलीफतुल मसीह खामिस ने जो रेवलेशन, रेशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ किताब की अहमियत बताई, उसका जिक्र करके मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा. खलीफा खामिस अय्यदुल्लाह बिन अजीज ने अपने गुलशन वक्फे नौ क्लास 11 फरवरी 2007, यानी आज से 14 साल पहले, 11 फरवरी 2007 के गुलशन वक्फे नौ में आपने रेवलेशन, रेशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ के बारे में फरमाया, ये किताब खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला की जिंदगी का निचोड़ है. फिर आप फरमाते हैं आपने अपने जिंदगी में, यानी खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला ने जो कुछ सीखा, और क्या सीखा, आपने जो कुछ अल्लाह ताला के कानून कुदरत के बारे में सीखा, वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में सीखा, यानी साइंस के बारे में सीखा, और कुरान के बारे में आपने जो तदब्बर गौर करके आपने जो कुछ सीखा, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से आपने जो कुछ सीखा, आपने उसको इकट्ठा करके रेवलेशन, रेशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ में उसको हमारे लिए दे दिया. देखिए कितनी बड़ी बात खलीफा खामिस अय्यदुल्लाह बिन नंबर भाई. ये किताब क्या है? खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला के सारे जिंदगी का निचोड़, आप के 3 किस्म के इल्म का निचोड़ है जो आपने इस किताब में. कौन सा वो 3 किस्म का निचोड़ है? साइंस का इल्म, आपने सारी जिंदगी जो कुछ सीखा, कुरान का इल्म, आपने सारी जिंदगी जो कुछ सीखा, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से आपने जो कुछ सीखा, यानी साइंस का इल्म, कुरान का इल्म,
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کتابوں کا علم جو قرآن کی ہی تفسیر ہے، آپ نے جو کچھ یہ 3 ذرائعوں سے سیکھا، آپ نے اس کو سارا اکٹھا کر کے ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ میں ہمارے لیے تحفہ کے طور پر دے دیا۔ یہ خلیفۃ المسیح خامس نے اپنے گلشن وقف نو کلاس 11 فروری 2007 میں فرمایا۔ تو میں آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قانون قدرت اور قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق دے، اور جیسے براہین احمدیہ ریولیشن ریشنالٹی میں ذکر ہے، اور جیسے خلیفۃ المسیح خامس سید الطاہر عزیز نے ہمیں براہین احمدیہ اور ریولیشن ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کی اہمیت بتائی، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بھی اور تمام دن، سال کے تمام دن، یہ 2 کتابوں پر پیار، محبت اور غور اور تدبر سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے کہ یہ 2 کتاب، ہر کتاب مسیح علیہ السلام کی اور خلفاء کی بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف مثال کے طور پر میں نے براہین احمدیہ اور ریولیشن کو دیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہم لوگ کافی کچھ سیکھ کر اللہ کے فضل سے اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی قرب اور معرفت اور محبت میں ترقی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اپنے فضل سے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں احباب جماعت کو یہ 2 کتابوں جو اردو میں بھی ہے، انگریزی میں ہے، روزانہ 2-3 گھنٹے پڑھنے کی تلقین کرے، پیار، نرمی، حکمت سے یاد دہانی دلائے، تاکہ وہ بھی ان 2 کتابوں سے فائدہ ہوں، اور اپنے غیر احمدی دوست بھائیوں کو، غیر مسلم دوست بھائیوں کو بھی یہ 2 کتاب، کیونکہ انگریزی میں آ چکی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھنے کی تلقین کرے پیار، نرمی سے، تاکہ جو خلیفہ وقت نے ہمیں ٹارگٹ دیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان میں ترقی کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں ہمیں ان 2 کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور عظمت کو سمجھنے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق دے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مولوی کلیم خان صاحب سے کہ وہ براہین احمدیہ کے بارے میں کچھ ذکر کر دیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ یہ کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اگر ہو سکا تو ہم لوگ کریں گے، ورنہ رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس ڈسکشن کو شروع کریں گے۔ اب میں کلیم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ براہین احمدیہ کے بارے میں کچھ پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔